اور پھر جب احساسات کا ایڈیٹر ہوا تو اس نے اس پہ چوری ظہور الہی کی حسنہ کے ساتھ تصویر لگا دی تھی، جہاں جب اسے رات کو پولیس نے گرفتار کر لیا. میں نے نہیں پڑھی، میں نے اٹھائی، اس میں اس نے میرا نام لکھ کے میری بیوی کا نام لکھ کے یہ لکھا ہوتا ہے یہ تو چرس کی گولی کی مار ہے، شراب کے بیگ کی مار ہے، مطلب اس قسم کی بات. نہیں، میں نے شاعری ترک کر دی تھی جب میں نے سیاسی انالیسس کرنے شروع کی، پولیٹیکل انالیسس کرنے شروع کیے. میں شاعری میری غزلیں تو پورا ایک مجموعہ وہ گم کر دیا تھا، ارتقا والوں نے وہاں کو چھاپا پڑا تھا، وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. تو میری شاعری بقول ظہیر اللہ خان کے کہ تمہاری شاعری 50 سال بعد لوگوں کو سمجھ آئے گا. چرس کا آپ نے بہت ذکر کیا، وہ اصل میں ہیش ہے، وہ چرس نہیں ہے. ہیشس جو ہے وہ ایک نفیس اور خوبصورت آدمی ہوتا ہے، اچھے لوگ چرس پیتے ہیں. میں تو برا ہو گیا نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی کتاب میں ایک بہت دلچسپ جو تذکرہ ہے وہ حسن نثار کا ہے. کیا آپ اس کے بہت قریب رہے، آپ روم میٹ رہے تقریباً، اور اس کی بیگم سیدہ ہاشمی کا بھی تذکرہ ہے، بچوں کا بھی ہے، وہ تھوڑا سا اگر بیان کرنا چاہیں. حسن نثار سے میری شناسائی ہوئی تھی دھنک کے تھرو. دھنک سرور سکھیرا صاحب کا رسالہ تھا، مجھے وہ اچھا لگا تھا. میں نے اس کے کچھ مضامین پہ کوئی ریویو کر کے، میں سو پڑھتا تھا نیشنل میڈیکل کالج میں، ریویو کر کے اسے بھیج دیا تھا. پھر ہماری خط و کتابیں شروع ہو گئی تھی. جب دھنک سے اسے نکالا، پھر جا کے میں اس سے ملا تھا. اس کا نام اسرار الحق ہے نا بیسیکلی، یہ سرور سکھیرا نے لکھا تھا نا. وہ جو ہوتا ہے اعتزاز نہیں ہوتا کہ اس کے ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میاں اسرار الحق ولد میاں نثار الحق عرف حسن نثار کا تعلق نہیں ہے. تو اس طرح میں اس سے ملا تھا پہلی بار. لیکن حسن دوست اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حسن بہت اچھا دوست ہے، جذباتی ہمیشہ سے تھا، اور وہ ہمیشہ سے کہتا تھا نو ایسنس ویلی ہونی چاہیے. اس نے احساسات رسالہ تھا. میں بقول میں اس کے رسالے کا پیٹ بھرتا تھا، کہیں جو وہ بچ جاتا تھا میں بھر دیتا تھا. تو اس نے ایک احساسات، جب اس کا پہلے وہ دھنک کے بعد تصویر کا ایڈیٹر ہوا، پھر میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ پیدائشی ایڈیٹر ہے. اور پھر جب احساسات کا ایڈیٹر ہوا تو اس نے اس پہ چوری ظہور الہی کی حسنہ کے ساتھ تصویر لگا دی تھی، جہاں جب اسے رات کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. پھر میری بیوی اور اس کی بیوی سیدہ ہاشمی وہ مل کے آئی تھیں، یہاں جنرل بخاری سے ملی تھیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ میری بیوی کی اس حسن سے لڑائی اس کے بچوں کی وجہ سے ہوتی تھی. اس کے 3 بیٹے تھے جو اب عجیب و غریب زندگی گزار رہے ہیں بیچارے. تو اس وقت بہت پیارے پیارے بچے تھے. تو وہ گوجی جو بالکل اب پاگل ہو گیا، اس گوجی کو یہ پیٹتا تھا تو میمونہ لڑ پڑتی تھی. تو اس کے گھر ہم رہے 3-4 مہینے، ہمیں بڑا اچھا رہا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ حفیظ خان صاحب ایک تھے اس کے جماعت اسلامی کے، وہ صدر بھی رہے تھے پنجاب یونیورسٹی کے. تو وہ ان کے دوست تھے، وہ انہیں لے گئے سعودی عرب. تو جانے سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ یار تم جو ہے نا ایک گھر لے لیتے ہیں، وہاں تم رہنا، میں سعودی عرب جاؤں گا. میں نے اسے کہا یار بات سن، ایک محل میں جو ہے نا وہ جو ہے نا میں نے ایک کمرے میں 100 آدمی رہ سکتے ہیں، لیکن ایک محل میں 2 عورتیں نہیں رہ سکتی، کیوں مجھے عذاب میں ڈالتے ہو؟ تو نہیں تینوں کی پتہ، تم دماغ خراب ہے، چل. اب میری ماں نے ایک بات سکھائی تھی، ایک دن بھی بڑا ہو. بعد میں پتہ چلا ایک دن بھی بڑا نہیں ہے. تو میں اسے بڑا سمجھتا تھا اپنے سے نا، کہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے شاید. میں نے اس کی بات مان لی. تو ظاہر ان عورتوں کی لڑائیاں، یہ تو چلا گیا، عورتوں کی لڑائیاں شروع ہو گئی. میں اپنی بیوی کا تھوڑا، وہاں بھی ہمارے اختلافات اسی وجہ سے ہوئے کہ میں بھابھی کا ساتھ دیتا تھا. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ میں روس چلا گیا، اور پھر میں آیا. اس کی ایک ہی کتاب ہے، باقی تو اس کی کالموں کے مجموعے ہیں. ایک ہی کتاب ہے، اس آدھی ملاقات. وہ آدھی ملاقات میری کتاب کا چربہ تھا، اچھا، جو میں نے اسے پڑھنے کے لیے دی تھی. خیر چھوڑو اس بات کو. وہ لیکن کون سی کتاب تھی جو آپ نے؟ وہ میں نے کبھی چھاپی نہیں. پھر وہ میمونہ جو میری بیوی بنی، اس کے جو خطوط تھے وہ تھے، اور اس کے جوابات تھے، اور اس کا نام میں نے کل، آج اور کل رکھا تھا. لیکن وہ پھر نہیں، میں اب کیا. تو یہ نہیں کہ اس نے چربہ کیا، اس نے صرف یہ کیا اس میں جو ہے نا، جیسے اس نے اور اس کی بیوی نے خط لکھے، اور سید ہاشمی کہتے ہیں میں نے کبھی خط لکھے ہی نہیں. خیر یہ ان کا معاملہ ہے، وہ رائٹر ہے، وہ جیسے مرضی لکھے. لیکن میں غزالہ کا آج بھی دوست ہوں. غزالہ کے گھر میں گیا، اس وقت وہ پاک بلاک میں رہتی تھی، علامہ اقبال ٹاؤن میں. وہ کتاب پڑھی تھی، بیچاری نے پڑھی بھی نہیں تھی. میں نے نہیں پڑھی. میں نے اٹھائی، اس میں اس نے میرا نام لکھ کے میری بیوی کا نام لکھ کے یہ لکھا ہوتا ہے یہ تو چرس کی گولی کی مار ہے، شراب کے بیگ کی مار ہے، مطلب اس قسم کی باتیں. آگ لگ گئی مجھے تو.
اور تکلیف دہ یہ امر تھا کہ بھئی ہم اتنے پیارے دوست ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے غزالہ سے پوچھا، غزالہ نے کہا کہ مجاہد اللہ کی قسم میں نے تو پڑھی بھی نہیں، پتہ نہیں کیوں لکھ دیا اس نے۔ پھر مجھے غصہ جو آیا، مجھے منو بھائی اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اعتزاز حسن کہ انہوں نے ایسے لکھا ہو اس کے حق میں اتنی اچھائیاں لکھی ہیں، ایک تو پتہ نہیں ہر کتاب کی اچھائیاں کیوں لوگ لکھ دیتے ہیں، برائی بھی لکھنی چاہیے نا۔ میں نے اس کے بعد بھائی یہ وتیرہ اختیار کیا کہ میں حسن سے پھر کبھی نہیں ملا، خود انہوں نے کبھی رابطہ کیا؟ نہیں۔ میں غزالہ کے ہاں جاتا ہوں، وہ میرے بارے میں پوچھ لیتا ہوں، مجھے نہیں پتہ، میں حسن کے بارے میں ضرور پوچھتا ہوں۔ مجھے حسن کبھی برا نہیں لگا، لیکن یہ کہ اس کے جو رویے بعد میں جو بھابھی سعیدہ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے ان کے طلاق ہو گئے، لیکن طلاق کے بعد جب مجھے آخری جو بات وہ مجھے غزالہ ہی نہیں بتائی، وہ یہ کہ میں تو روس میں تھا تو بھابھی سعیدہ آج بھی سنا پاگل ہو گئی تھی، اس نے شادی کر لی تھی کسی اور تھے، آخر کو بچہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، ان کی ذاتیات میں مجھے دخیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب وہ مری تو ان میں بھئی موت پہ کیا غصہ ہے آپ کو؟ کم از کم بچوں کو تسلی تو دیاتے، سنا کہ نہیں گیا، مجھے بتایا گیا، وہاں سے میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے بندہ۔ تو سنا یہ ہے کہ جو سیدہ ہاشمی تھی وہ بڑے اچھے یعنی ویل آف فیملی سے تھیں۔ بھابھی کے خاندان کو میں نہیں جانتا، لیکن بعد میں ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ اچھے ہیں۔ ان کا ایک کوئی کزن وزن ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے ملا جو پنجاب اسپورٹس بورڈ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ہاں اچھے لوگ، ذمہ دار ہیں۔ اور سنا ہے کہ وہ بہت اچھی شاعرہ بھی تھیں۔ بہت ہی اچھی شاعرہ تھیں وہ، اس کا کلام نہیں چھپنے دیا اس نے، کبھی نہیں چھپنے دیا۔ اچھا، اب آپ پوچھیں اس سے جا کے، مجھے کیا پتا۔ اچھا یہ نسرین انجم بٹی اور جو یہ شائستہ حبیب، میری ان سے شناسائی نہیں رہی کبھی بھی۔ نسرین انجم بٹی سے نہیں، میں صرف ان کی شاعری پڑھی ہے، مجھے شناسائی کبھی نہیں رہی۔ اچھا اچھا، تو آپ خود شاعر بھی رہے تو اب بھی شاعر ہیں؟ نہیں، میں نے شاعری ترک کر دی تھی جب میں نے سیاسی انالیسس کرنے شروع کی، پولیٹیکل انالیسس کرنے شروع کیے۔ میں شاعری، میری غزلیں تو پورا ایک مجموعہ وہ گم کر دیا تھا، ارتقا والوں نے وہاں کو چھاپا پڑا تھا، وہ بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ پھر ایک شاعری کی کتاب میری چھپی تھی، وہ جو مکتبہ دانِ الغرض نے چھاپی تھی، وہ نظمیں اور غزلیں مکس تھیں، اس کا عنوان تھا انگلیوں میں دھوپ۔ اور دوسری شاعری کی کتاب کوئی 10 سال پہلے سانچ نے چھاپی، لامنتہا۔ تو میری شاعری بقول ظہیر اللہ خان کے کہ تمہاری شاعری 50 سال بعد لوگوں کو سمجھ آئے گی، اور مجھے اس کا جو سب سے اچھا جو ملا، رسپانس ملا، وہ جولیاں سے ملا تھا۔ جولیاں کو وہ شاعری بہت پسند آئی۔ جولیاں، آپ جانتے ہیں جولیاں کو؟ جولیاں ایک فرینچ رائٹر ہے جو پنجابی آپ سے بہتر جانتا ہے۔ جی 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 جی، تو اس نے کہا تھا یار ایک بڑی پاکستان میں ان کا بہت آنا جانا ہے۔ ہاں، ان کی 3 کتابیں چھپ چکی ہیں، اب تو آیا نہیں، بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس وقت وہ اس دن سانج والے نے بتایا کہ وہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ہے، نہیں جارجیا میں ہے، چونکہ بیسز جو ہے وہ ریڈ کراس میں ہے، اسی وجہ سے تو وہ مشہور ہوئے نا کہ جاسوس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو بس غالباً میری ان سے ایک ملاقات ہے یہاں، ویری گڈ مین، اردو بھی وہ بہت اچھی بولتے ہیں، بہت اچھی بات 7-8 سال پرانی بات۔ یار جو اس نے ان 3 ناولٹ اور کہانیاں اس میں جو اس نے ساغر صدیقی ہے نا وہ جو، جی جی، ان کے بارے میں جو لکھا ہے میں تو حیران ہو گیا یار۔ میں نے اس سے پوچھا، خیر وہ اس کی باتیں میں نہیں بتاؤں گا اس نے کیسے لکھا، اس میں 2 باتیں میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی جو ساغر صدیقی کے بارے میں لکھی گئی ہو، اور میں ہر اس شخص سے ملا جو ساغر صدیقی کے ساتھ تعلق تھا جس کا، پھر آگے کی بات چھوڑیں، لیکن وہ ایسے ہے جیسے ساغر صدیقی کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یار ایسی چیز فرینچ ہی لکھ سکتا ہے، بالکل صحیح۔ اس کے کہانی کا انداز ہی مختلف ہے کہ وہ ایسی، ہم اردو جاننے والے بھی ہم نہیں لکھ سکتے، ہمارا ایمبینس، ہمارا ملک اور ہے، ہماری سوچ، ہماری پرداخت اور ہے، ہم اس حد تک جا ہی نہیں سکتے۔ ورنہ تو آج ہمارا کوئی ناول مشہور ہوتا کوئی بین الاقوامی سطح پہ، وہ تو چلو اللہ بھلا کرے کسی کا کہ وہ انتظار حسین کا ایک ناول کم از کم بکر پرائز کے اس میں لسٹ کے 7ویں حصے میں تو آ گیا تھا۔
اچھا یہ جو اپنے ایک مجھے فرانسیسی ملے ان کی اردو میں کتاب ہے اور غالباً وہ فرینچ میں بھی ہوگی جو نصرت فتح علی خان پہ ہے، وہ کتاب میرے پاس ہے، وہ غالباً انہوں نے سید رضا کاظمی کو دی ریڈیو پاکستان لاہور میں، تو میں نے پڑھنے کے لیے لے لی اور پھر میرے پاس ہی رہ گئی، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ سید رضا کاظمی کو کتاب وہ نہیں پڑھیں گے۔ پیرس وہ جو کون سی یونیورسٹی ہے، سوربون یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں، نام مجھے بھول گیا، ملاقات میری بھی ان سے ہوئی ہے، جی جی جی، میری بھی ان سے ہوئی ہے لیکن نام مجھے نہیں بھولا ہوا ہے، انہوں نے لکھی ہے میرا خیال۔ عمومی طور پہ تو نصرت فتح علی خان کی تعریف ہی کرتے ہیں نا، تو انہوں نے تعریف تو بہت کی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ گانے کی وجہ سے بہت جگہوں پہ بے سرے بھی ہو جاتے ہیں۔ جی جی، مجھے تو خیر موسیقی کا پتہ نہیں ہے، جی جی، ہم نے بھی اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی، بہت محنت کی تھی، وہ پوری کیسٹ تھی، دبئی میں کہیں گر گئی، یہ اردو یعنی یہ آڈیو یا ویڈیو ویڈیو۔ کس زمانے میں بنائی آپ نے؟ 12 سال ہو گئے میرا خیال ہے، ہم نے بہت محنت کی تھی، ہم نے یہ جو اہل تشیع کا جو باڈی گارڈ سے اور اندرون تک وہ جو ہوتا ہے جلوس، وہ سارے کو ہم نے وہ کیا تھا، پتہ نہیں کہ آرکائیو لیے تھے یہاں سے شاہد محمود ندیم سے، اور ہم پاک پتن کا سارا وہ ہم نے شوٹ کیا تھا، یہ فیصلہ پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا۔ وہ امتیاز چانڈیو ہے ہمارا دوست، جو جس نے واحد پاکستانی ہے جس نے جو روس کی سب سے اعلیٰ وہ ہے یہ سینما سے متعلق ادارہ، وہاں سے اس نے ڈائریکٹرشپ کا کورس کیا ہوا ہے، تو آج کل وہ کدھر ہوتے ہیں؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں ذمہ داری کر رہا ہے۔ اچھا، بالکل صحیح، بڑا متنوع آدمی، بڑا مزدار آدمی ہے وہ۔ بالکل۔ رشین کیسے لوگ ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں لٹریچر تو ان کا بہت سٹرانگ ہے؟ رشین بہت زبردست لوگ ہیں جناب، دنیا میں مانے جانے والے لوگ ہیں وہ، ظاہر ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ادب میں، ہر چیز میں آگے ہیں وہ، بہت پڑھنے والے لوگ ہیں، بہت محنت کرنے والے لوگ ہیں، بالکل۔ لیکن یاروں کے یار ہیں، ہماری طرح ہیں وہ۔ تو سردی پورے روس میں بہت زیادہ ہوتی ہے یا کسی جگہ کم بھی ہوتی ہے؟ سارے ہی روس میں سردی ہے، لیکن کچھ علاقوں میں بہت زیادہ سردی ہے۔ اچھا، سینٹرل رشیا جیسے سینٹ پیٹرز برگ ہو گیا، ماسکو ہو گیا، اور اس کے ارد گرد، اور پھر آگے تو ہوتی ہی چلی جاتی ہے، پھر کہیں جا کے جاپان کے نزدیک ادھر وہاں کام ہوتی ہے، یا نیچے جو ہے علاقے جیسے اللہ آپ کو بھلا کرے بلیک سی کے ساتھ جو ایریا ہے وہاں پہ تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً بہت سی باتیں رہ گئی ہوں گی، تو انشاءاللہ اگلی ملاقات پہ یا آن لائن ہم ریکارڈنگ کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ آج کی اس محفل کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نوازا، یہ میری بھی بڑی شدید خواہش تھی آپ کہ کا بہت شکریہ۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چرچ کا آپ نے بہت ذکر کیا، وہ اصل میں ہیش ہے، وہ چرچ نہیں ہے۔ ہیشس جو ہے وہ ایک نفیس اور خوبصورت آدمی ہوتا ہے، اچھے لوگ چرچ پیتے ہیں، میں تو برا ہو گیا نا، اب نہیں پیتا۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ۔